عقدہ قسط نمبر 1۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل نذیر حسین نے آخری اطلاع دی، ملک صاحب ادھر سے 2 لاشیں ملی ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، ادھر کدھر سے نذیر حسین؟ دریا میں سے جی، اس نے جواب دیا۔ ان دنوں میں ضلع اوکاڑہ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ میرے تھانے سے تھوڑے فاصلے پر دریائے راوی بہتا تھا۔ دریا کی دوسری جانب ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد واقع تھا۔ کانسٹیبل نذیر حسین کا جواب سننے کے بعد میں نے پوچھا، وہ لاشیں کن لوگوں کی ہیں، کچھ پتہ چلا؟ نہیں جی، کانسٹیبل نے نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بندے نے تھانے آ کر لاشوں کے بارے میں بتایا ہے۔ لاشیں ایک لڑکے اور لڑکی کی ہیں، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ کون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر جے وقوع پر جانے کی تیاری کرو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ اوکے ملک صاحب۔ نذیر حسین نے مجھے سلوٹ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس تھانے میں میری تعینات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایک روز بھی فارغ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ وسطی پنجاب میں شیخو پورہ اور اوکاڑہ میں جرائم کا تناسب دوسرے اضلاع کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ میں نے جو سنا تھا اس کے ثبوت قدم بقدم پر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اگرچہ میں راوی کے کنارے پر واقع اوکاڑہ کے ایک دور دراز قصبے موضع سعید نگر کے تھانے کا انچارج تھا، لیکن وہ بات کے چاول کے دانہ پوری دے کی کیفیت سے آگاہ کر دیتا ہے۔ میں بھی بہت کم عرصے میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ اوکاڑہ اوکاڑہ ہی ہے جناب۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل نذیر حسین کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ وقوع دریائے ناوی کا کنارہ تھا اور سعید نگر سے اس کا فاصلہ بمشکل 200 گز رہا ہوگا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، جنوری کا مہینہ تھا، تاریخ مجھے یاد نہیں، لہذا واقعات کو ترتیب میں رکھنے کے لیے ہم 8 جنوری فرض کر لیتے ہیں۔ دسمبر اور جنوری 2 ہی ایسے مہینے ہیں جن میں دریا سکڑ اور سمٹ جاتے ہیں۔ راوی کا بھی یہی حال تھا۔ دریا کے کنارے خشک پڑے تھے اور عین قلب میں کسی چھوٹی نہر کی مانند دریائے راوی اپنی موجودگی کا بھرم قائم رکھے ہوئے تھا۔ دریا کے کنارے پر نصف درجن افراد بھی جمع دکھائی دیے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مذکورہ لاشیں اسی مقام پر پڑی ہوں گی۔ میں موقع پر پہنچ گیا۔ 2 باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں آگے بڑھا اور بغور لاشوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ واقعی ایک جوان مرد اور نوجوان لڑکی کی لاشیں تھیں جو بڑے بے ڈھنگے انداز میں ایک دوسرے کے اوپر پھینک دی گئی تھیں۔ لڑکی کی عمر 18 سال کے قریب رہی ہوگی اور جوان لڑکا 24-25 کے آس پاس تھا۔ ان کی لاشیں خون میں لت پت تھیں اور یہ خون انہی کے جسموں سے خارج ہوا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق انہیں کسی تیز دھار آلے کے پے در پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں، بازوؤں اور سروں پر متعدد کاری وار بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ قاتل نے کسی کلہاڑی وغیرہ کی مدد سے انہیں زندگی ایسی نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ موسم کی خنکی کے باعث ان کے جسموں سے خارج ہونے والا خون پیپڑیوں کی صورت میں جم گیا تھا۔ ان کے چہرے اس انداز میں خون خون ہو رہے تھے کہ پہچاننا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ایک دل دوز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ میں نے دونوں لاشوں کو الٹ پلٹ کر بغور ان کا جائزہ لیا اور وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ میں سے کون ان کو جانتا ہے؟ ایک آدمی نے لڑکی کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ تو نرگس ہے جی، صدیق مستری کی لڑکی۔ کیا صدیق مستری اسی گاؤں کا رہنے والا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اسی شخص نے جواب دیا۔ اور یہ لڑکا تو نور بی بی کا بیٹا لگتا ہے۔ ایک دوسرا شخص سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، اس کا نام اکرم ہے۔ کیا مقتول اکرم کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے؟ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑانے کے بعد باری باری سب کو چہروں کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، ان دونوں مقتولین کے وارثوں میں سے کوئی یہاں موجود ہے؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد نفی میں گردنیں ہلانے لگے۔ عجیب بات ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مشکل سے 150-200 گھروں پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اسی گاؤں میں بسنے والے 2 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے لواحقین میں سے اب تک کوئی جائے وقوع تک نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے ایک ضعیف شخص نے خیال آرائی کہ انہیں ابھی اس واقعے کی خبر ہی نہ ہوئی ہو، تو پھر انتظار کس بات کا ہو رہا ہے؟ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جلدی سے جا کر ان کے گھروں کو اس صحنے کی اطلاع دیں۔ 2 نوجوان میری بات سنتے ہی گاؤں کے اندرونی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اس آدمی سے پوچھ گچھ کرنے لگا جس نے سب سے پہلے ان لاشوں کو دیکھا تھا۔ اس شخص کا نام نبی بخش تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ مچھیرا تھا۔ نبی بخش کے بیان کے مطابق وہ صبح مچھلیاں پکڑنے دریا کی طرف چلا جاتا تھا۔ ان دنوں چونکہ دریا کے پانی کا زور ٹوٹ چکا تھا، لہذا اس کا کام بھی بہت آسان ہو گیا تھا۔ معمول کے مطابق آج جب وہ دریا پر پہنچا تو سپیدی سحر نمور ہو چکا تھا۔ وہ 2 انسانی لاشوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر اس نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نصف درجن لوگ وہاں جمع ہو گئے۔
نبی بخش نے اپنا بیان ختم کیا تو میں نے اس سے پوچھا، جب تم دریا میں اترے تو کیا اتنی روشنی تھی کہ ان دونوں لاشوں کی آسانی سے تمہیں نظر آ جاتی؟ جی سرکار، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس وقت اچھا خاصا اجالا ہو رہا تھا، میں انہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جا چکے ہیں، لیکن دونوں لاشیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی تھیں کہ انہیں پہچان نہیں سکا تھا۔ اب آپ نے انہیں سیدھا کیا ہے تو ان کی شناخت بھی ہو رہی ہے، یہ نرگس اور اکرم ہیں۔ جب تم نے یہ لاشیں دیکھی، میں نے نبی بخش مچھیرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تمہیں آس پاس یہاں کوئی شخص نظر آیا تھا؟ نا جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، کوئی بھی نہیں۔ یہ سوال میں نے اس بنا پر کیا تھا کہ ممکن ہے مقتولین کی لاشوں کو الصبح دریا کے اس حصے میں لا کر پھینکا گیا ہو، کیونکہ جائے وقوع کا ماہرانہ جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اکرم اور نرگس کو اس جگہ پر موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا تھا، قتل گاہ کوئی اور مقام تھا۔ ایسی صورت میں وہاں لاشیں پھینکنے والوں کا ماہی گیر نبی بخش کی نظر میں آ جانا لازمی امر تھا، لیکن اس کے جواب سے کوئی بھی اہم نقطہ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد نبی بخش مچھیرے کو فارغ کر دیا، پھر دوسرے افراد کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں کے بیانات میں سے کوئی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جو قتل کے اس معمے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی۔ تاہم جب میں نے باریک بینی سے موقع کا جائزہ لیا تو یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ انہیں کس سمت سے گھسیٹ کر دریا کے مذکورہ حصے تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ میں نے دریائی زمین کو بڑی توجہ سے کھوجا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دریا کے کنارے زمینوں میں بنے کچے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے کمرے کھیتوں کے اندر عموماً زرعی آلات وغیرہ رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ میں نے جلد ہی مذکورہ کچے کمرے تک رسائی حاصل کر لی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ زمین چودھری فرزند علی کی ملکیت تھی، جو موضع سعید نگر کا ایک بااثر زمیندار تھا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر صورتحال واضح ہوگی۔ ان بدنصیب مقتولین کو اسی کمرے میں کسی تیز دھار آلے کے وار سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کمرے میں جا بجا خون کے آثار موجود تھے اور وہاں رکھے مختصر زرعی آلات کی افراتفصیل سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ دوہرے قتل کی وہ اندوہناک واردات اسی کمرے میں کی گئی تھی، اور بعد ازاں نرگس اور اکرم کی لاشوں کو کھیتوں میں گھسیٹ کر دریا کے کنارے اندرونی جانب پھینک دیا گیا تھا۔ یہ حقائق میرے ذہن میں دو اہم سوالات پیدا کر رہے تھے۔ نمبر ایک، نرگس اور اکرم ٹھنڈی ٹھار رات میں اس تنہا کمرے کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نمبر دو، ان کی وہاں موجودگی سے قاتل کو کیا تکلیف پہنچی تھی جو انہوں نے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ پہلے سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں نے مختلف لوگوں سے کڑے انداز میں پوچھ گچھ کی تو مجھے اس سوال کا جواب مل گیا۔ وہ جواب بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ نرگس اور اکرم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ نرگس کا گاؤں ہی کے ایک نوجوان امین سے منگنی ہو چکی تھی اور 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے معلوم حقائق کی روشنی میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانے کا بندوبست کر دیا کہ پتہ چلا مقتول اکرم کی والدہ نور بی بی وہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ تقریباً بین کرتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی۔ اس احزاری کے بیچ میں وہ کسی عورت کا نام لے کر بڑے خطرناک انداز میں اسے بد دعائیں بھی دیے جا رہی تھی۔ خدا غارت کرے فضیلت کو۔ میں نے مقتول اکرم کی دکھی ماں سے اہم سوال کیا، یہ فضیلت بی بی کون ہے ایک نام مراد اور منہ کالی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میرے بیٹے سے تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا، اس کو بھی اور امین کو بھی۔ امین؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ نام مقتول نرگس کے منگیتر کے حوالے سے میرے علم میں آیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یہ امین فضیلت کا ہی بیٹا ہے۔ نرگس کی امین سے شادی ہونے والی تھی۔ یہ تو سب ٹھیک ہے۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے نور بی بی کی طرف دیکھا، لیکن امین یا اس کی ماں فضیلت کی تمہارے بیٹے سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ نرگس اور اکرم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس نے جواب دیا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ فضیلت یا امین میں سے کوئی نرگس اور اکرم کی موت کا ذمہ دار ہے؟ میں نے ایک کڑا سوال کیا۔ میرا شک تو انہی لوگوں پر ہے جی، وہ بڑے یقین سے بولی۔ ٹھیک ہے نور بی بی، میں تمہارے شک کی بنیاد پر پوری تفتیش کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی دوہرے قتل کی اس واردات میں ملوث پایا گیا تو وہ قانون سے بچ کر نہیں جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اسی لمحے وہ نوجوان بھی واپس آ گیا جو نرگس کے گھر والوں کو اس سانحہ کی اطلاع دینے گیا تھا۔ وہ بندہ خالی ہاتھ لوٹا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نرگس کے گھر والوں میں سے کوئی نہیں آیا؟ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ نرگس کے ماں باپ فتح پور گئے ہوئے ہیں۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال آیا کہ نرگس اپنے والدین کی غیر موجودگی کا
فائدہ اٹھا کر گھر سے نکلی ہوگی اور اپنے محبوب اکرم سے ملنے اس کمرے کی طرف آئی ہوگی۔ اس خیال کے ساتھ ہی یہ بات بھی راسخ ہو جاتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا اسے ان دونوں کی خفیہ ملاقاتوں کی پوری خبر تھی، جبھی اس نے گزشتہ رات انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ قاتل کو ان کی میل ملاقات بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے نرگس کے گھر کی طرف سے ناکام لوٹنے والے بندے کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، اگر اس کے ماں باپ فتح پور گئے ہوئے تو گھر میں کوئی اور بھی تو موجود ہوگا، ان لوگ نرگس کو اکیلے چھوڑ کر فتح پور تو نہیں جا سکتے نا؟ نرگس کی بہن رابعہ ہوگی گھر میں، تھانے دار صاحب نور بی بی نے میری جانب دیکھتے ہوئے بتایا۔ رابعہ کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی، اس کا مطلب ہے نرگس کے لیے گھر سے نکلنا اور اکرم سے ملنے کے لیے اس کمرے تک پہنچنا نہایت ہی آسان ثابت ہوا ہوگا۔ نور بی بی نے ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ وہ اپنے بیٹی کی لاش کو دیکھ کر آنسو بہائے جا رہی تھی۔ موقع کی کارروائی تقریباً مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے دونوں مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اوکاڑا کے سرکاری ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا کوئی رواج نہیں تھا اور نہ ہی کسی کیس کی سماعت کے دوران میں عدالت فنگر پرنٹس رپورٹ کو کوئی اہمیت دیتی تھی۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا کہ میں نے آلۂ قتل کی تلاش میں دریائے راوی کے کنارے کے علاوہ کمرے کے ارد گرد کھیتوں کا بھی ایک بڑا حصہ چھان مارا تھا، لیکن تیز دھار والا آلۂ قتل کہیں بھی دستیاب نہیں ہو سکا تھا۔ جائے وقوع سے نور بی بی کا گھر بہت کم ہی فاصلے پر تھا، لہٰذا میں نے اسے تھانے بلانے کی بجائے ادھر ہی اس کے گھر میں ٹٹولنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے ساتھ ہی گھر پر چلا گیا۔ نور بی بی نے شک کے حوالے سے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کا تفصیلی انٹرویو بہت ضروری ہو گیا تھا۔ نور بی بی کا گھر دیہاتی طرز کا ایک عام سا مکان تھا جو 2 کمروں ایک کشادہ صحن پر مشتمل تھا۔ نور بی بی نے مجھے صحن میں حرارت بخش دھوپ میں بٹھایا تو میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نور بی بی، تم گھر میں اکیلی ہی نظر آ رہی ہو؟ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کیا اکرم کے سوا اس گھر میں تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا؟ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بتایا۔ اکرم کا باپ تو بہت پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، بس میرے 2 ہی بیٹے تھے، اکرم اور ولائت۔ اکرم کی لاش ابھی میں دیکھ کر آ رہی ہوں، اور ولائت میں نے اس کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے جیل میں ہے، اس نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ جیل میں؟ میرے استفسار میں حیرت دار آئی۔ وہ کس جرم کی سزا پا کر جیل میں سڑ رہا ہے؟ ولائت کے ہاتھوں گاؤں کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، نور بی بی نے بتایا۔ اس میں ولائت کا کوئی قصور نہیں تھا، ولائت بہت کھرا اور غصے والا ہے، غلط بات اسے برداشت نہیں ہوتی۔ فرید سے کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی تھی، معاملہ اتنا بڑھا کہ ولائت نے طیش میں آ کر فرید کو قتل ڈالا اور پھر خود ہی گرفتاری بھی پیش کر دی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آج اگر ولائت جیل میں نہ ہوتا تو اکرم کی طرف میلی نظر سے کسی کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ہائے، میں کیا کروں، ایک بیٹا جیل میں بند ہے اور دوسرا بے موت مارا گیا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے تھانے دار صاحب۔ میں اس ہرما نصیب بڑھیا کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ان نازک لمحات میں نور بی بی کا دل یقیناً خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ اس کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے پوچھا، نور بی بی، تم نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا تھا کہ اکرم اور نرگس کے قتل کے حوالے سے تمہیں فضیلت پر اور اس کے بیٹے پر شک ہے۔ جی، میں اب بھی کہتی ہوں۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، انہی دونوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا میرا اکرم، ان کے اکرم سے دشمنی کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ پورا پنڈ اس بات سے واقف ہے جی کہ میرا اکرم اور نرگس ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ اپنی عقل و فہم کے مطابق وضاحت کرتے بولی۔ میں اکرم کی خواہش پر اس کی شادی نرگس سے کروانا چاہتی تھی، لیکن نرگس کے لالچی باپ نے نرگس کا رشتہ فضیلت کے بیٹے امین کو دے دیا۔ نور بی بی، تم اپنے دل میں نرگس اور اکرم کی شادی کی محض خواہش ہی رکھتی تھی یا تم نے اس سلسلے میں کوئی عملی کوشش بھی کی تھی؟ میں نے تفتیشی کرید کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ جی، عملی کوشش بھی کی تھی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے بولی۔ مثلاً؟ میں نے پوچھا، کیا کوشش کی تھی تم نے؟ میں باقاعدہ اکرم کا رشتہ لے کر ان کے گھر گئی تھی، اس نے بتایا۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے پوچھا۔ نرگس کی ماں بھلی مانس عورت ہے جی، وہ تھوک نگلتے بولی، اور اس رشتے کے لیے بڑی حد تک رضامند تھی، کیونکہ وہ اکرم کے لیے نرگس کی پسندیدگی سے بھی واقف تھی۔ لیکن صدیق مستری نے ایک عجیب سا اڑنگا لگا دیا تھا۔ صدیق مستری؟ میں نے چونکتے لہجے میں دہرایا۔ یہ کون ہے؟ صدیق مستری نرگس کا باپ ہے جی، اس نے بتایا۔ ادھر گاؤں میں اس کی سائیکل مرمت کی دکان ہے، وہ کرائے پر سائیکلیں بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب یہ بتاؤ کہ نرگس کے رشتے کے حوالے سے اس نے کون سا عجیب اڑنگا لگایا تھا؟ اس وقت میرا ذہن مختلف زاویوں پر سوچ بچار میں مصروف تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات جہاں عشق و محبت کی داستان رقم کرتی نظر آئی تھی، وہیں پر نفرت اور خونی انتقام کا قصہ بھی سنائی دیتی تھی، لہٰذا مجھے ہر نقطے کو خاص الخاص اہمیت دینا تھی تاکہ میں اس دوہرے قتل کا معمہ حل کر کے نرگس اور اکرم کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکوں۔
نور بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، صدیق نے مجھ سے کہا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ رابعہ نرگس سے 8 سال بڑی ہے۔ اگر اس نے پہلے نرگس کا رشتہ دے دیا تو پھر رابعہ کی شادی میں بہت سی مشکلات پیش آئیں گی، لہٰذا وہ اکرم کے لیے رابعہ کا رشتہ دینے کو تیار ہے۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، پورا پنڈ اس حقیقت سے واقف ہے جی کہ رابعہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ کوئی پاگل بھی اسے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ بیوقوف سے بیوقوف بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ صدیق مستری نے نرگس کے رشتے سے انکار کرنے کے لیے رابعہ کی شرط لگائی تھی۔ پھر اس نے ایک اور گھٹیا بات بھی کی۔ کون سی گھٹیا بات؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ صدیق نے مجھ سے کہا کہ رابعہ کا رشتہ دے کر بھی وہ مجھ پر بڑا احسان کر رہا ہے۔ نور بی بی نے بتایا، ورنہ جس لڑکے کا بڑا بھائی قاتل ہو اور جیل میں اپنے جرم کی سزا بھگت رہا ہو اسے کون رشتہ دے گا؟ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، مختصر یہ کہ صدیق مستری نے نرگس کا رشتہ نہ دینے کے لیے بہانے بازی سے کام لیا تھا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ زیر دے کر بولی۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، صدیق مستری نے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے سلسلے میں جو اصول بیان کیا تھا پھر خود ہی اس اصول کی نفی کیوں کر دی؟ کون سا اصول جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ یہی کہ پہلی بڑی بیٹی رابعہ کی شادی ہوگی اور اس کے بعد نرگس کی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، نرگس کی امین کے ساتھ منگنی تو اس کے اصول کے خلاف ہے نا۔ لوگ اپنے مفاد کے لیے سارے اصول اور قاعدے بدل لیتے ہیں جی۔ وہ کسی فلسفی کی مانند آنکھیں سکیڑ کر بولی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا صدیق مستری لالچی اور حریص انسان ہے۔ اچھا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، نرگس کی شادی امین کے ساتھ کرنے میں اس کی کون سی حرص اور لالچ چھپی ہوئی تھی؟ امین کا باپ ایک خوشحال ذمہ دار ہے جی، اور ہم ٹھہرے غریب مسکین لوگ۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، مجھے پتہ چلا ہے اس رشتے کی مد میں صدیق مستری نے لڑکے کے باپ مراد علی سے پورے 2000 روپے وصول کیے ہیں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ 2000 روپے آج کل کے بے شک ایک معمولی سی رقم ہے، لیکن اس زمانے میں جب کا یہ واقعہ رقم کیا جا رہا ہے وہ 2000 روپے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ ان دنوں اوسط گھرانے کا مہینے بھر کا راشن لگ بھگ 30 روپے کا آ جاتا تھا۔ تنخواہ دار طبقے کی ماہانہ آمدنی 40 سے 60 روپے تک ہوتی تھی۔ چاندی 10 روپے اور سونا 80-90 روپے فی تولہ 10 گرام ہوا کرتا تھا۔ نور بی بی، اگر تمہاری تمام باتوں کو میں درست تسلیم بھی کر لوں پھر بھی ایک اور بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کون سی بات جی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہی کہ اکرم اور نرگس کے قتل میں فضیلت یا امین کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم نے انہی 2 افراد پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے نا؟ جی بالکل، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ نور بی بی، میری بات غور سے سنو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، نرگس کی امین کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی اور میری حاصل شدہ معلومات کے مطابق 2 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ فضیلت اور امین تمہارے بیٹے سے شدید نفرت کرتے تھے، لیکن اس صورت میں تو انہیں صرف اکرم کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ نرگس کی موت میں ان کا ہاتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نرگس تو امین کی ہونے والی بیوی اور فضیلت کی ہونے والی بہو تھی۔ میں آپ کی سوچ کو غلط نہیں کہوں گی تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن شاید آپ کو ایک تلخ حقیقت کا پتہ نہیں۔ تلخ حقیقت؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کس حقیقت کا ذکر کر رہی ہو نور بی بی؟ یہ حقیقت کہ نرگس اور امین کا شادی کا فیصلہ مراد علی کا تھا، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی۔ فضیلت اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ فضیلت امین کی شادی اپنی چھوٹی بہن کی بیٹی زرینہ سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس نے بتایا، مگر مراد علی کی ضد اور زبردستی کی وجہ سے امین کی منگنی نرگس سے ہو گئی۔ فضیلت اور امین کی نرگس اور اکرم سے دشمنی کے حوالے سے جو فلسفہ نور بی بی نے بیان کیا وہ آسانی سے مجھے ہضم نہیں ہوا تھا۔ تاہم اس خیال سے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، ٹھیک ہے نور بی بی، تم فکر نہ کرو، میں پوری دیانتداری سے اس معاملے کی تفتیش کروں گا اور تم دیکھو گی کہ اکرم اور نرگس کا قاتل بہت جلد میری گرفت میں ہوگا۔ سونا رب کرے ایسا ہی ہو جی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں تھوڑی دیر اور اس کے پاس بیٹھا، پھر وہاں سے چلا آیا۔ میں تھانے پہنچا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس وقت تک دوہرے قتل کی اس واردات کی خبر پورے گاؤں کو ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا، ایک لہیم شہیم شخص مجھ سے ملنے آ گیا۔ اس کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور ایک سنجیدہ طبع آدمی تھا۔ وہ میرے سامنے آن کر بیٹھا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میرا نام مراد علی ہے۔ نرگس کی شادی میرے بیٹے امین سے ہونے والی تھی۔ اوہ، تو آپ ہیں مراد علی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کا ذکر تو صبح سے سن رہا ہوں اور اب مل بھی لیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، میرا ذکر اچھے الفاظ میں ہو رہا تھا یا برے میں؟ جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ اس نے کہا، جناب، نرگس تو 2 ماہ کے بعد بہو بن کر میرے گھر آنے والی تھی۔ اچانک کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہم پر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ واقعہ قیامت سے کم نہیں تینوں گھروں کے لیے۔ تینوں گھروں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ گھر تو سمجھ میں آ رہے ہیں، تیسرا کون سا ہے؟
جو 2 گھر آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ میں نے مراد علی کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر دیں۔ ایک گھر تو ہے صدیق مستری کہا، جہاں سے نرگس کی رخصتی ہونا تھی۔ وہ گھمبیر انداز میں بولا۔ دوسرا گھر ہے میرا، جہاں نرگس کو بہو بن کر آنا تھا۔ اور تیسرا گھر ہے، میں نے اسی کے انداز میں کہا، نور بی بی کا، جس کا جوان جہان بیٹا نرگس کے ساتھ ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اوہ! مراد علی نے گہری سانس خارج کی، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک ہے کہ نور بی بی کے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے پیچھے ہاتھ بھی اسی کا ہے۔ نور بی بی نے بڑے واشگاف الفاظ میں دوہرے قتل کی اس لرزہ خیز واردات کے لیے امین اور اس کی ماں فضیلت کو قصوروار ٹھہرایا تھا، اور مراد علی نور بی بی کا قصور گنوا رہا تھا۔ میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، مراد علی، اس واقعے کے پیچھے نور بی بی کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، وہ قدرے آگے کو جھکتے ہوئے بولا، پورے گاؤں کو اس کی حقیقت کی خبر تھی کہ نرگس اور نور بی بی کے بیٹے اکرم میں پسندیدگی کا تعلق تھا۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بیٹے کی نرگس کا منگنی کر دی اور 2 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ نور بی بی اس واقعے کی ذمہ دار اس طرح ہے کہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب نرگس کی امین کے ساتھ باقاعدہ منگنی ہوگی اور عنقریب ان کی شادی بھی ہونے والی تھی، تو پھر نور بی بی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے، اسے نرگس سے میل جول کے لیے روکے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی انسانیت ہوتی تو سختی سے اکرم کو منع کر دیتی۔ میں سمجھتا ہوں نور بی بی کی مجرمانہ غفلت اور ڈھیل نے اکرم کو حوصلہ دیا اور اس نے نرگس سے ملنا جلنا جاری رکھا، اور پھر پچھلی رات وہ دونوں بڑے دردناک انداز میں قتل کر دیے گئے۔